آج رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے ایک لعنتی کام۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ اس ہدایت کو جو ہم نے نازل کیا کتاب میں، اس واضح نشانیوں کو، اس ہدایت کو، اس کے بعد کہ ہم نے کتاب کے اندر لوگوں کے لیے بیان کر دیا ہے، جو لوگ اسے چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی نازل کردہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا ہے، اب بعد کے لوگ امتی اسے چھپاتے ہیں، عوام تک نہیں پہنچاتے، حالانکہ ان سے عہد لیا گیا کہ اللہ کی کتاب کو نہیں چھپاؤ گے تو لوگوں سے پہنچاؤ گے، لیکن چھپاتے ہیں تو یہ اتنا بڑا جرم کرتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت یہود و نصارہ کو تنبیہ کی گئی، اہل کتاب اپنی کتابوں کے اندر آخری نبی کی نشانیاں پاتے تھے وہ چھپاتے تھے۔ ایسے ہی بہت سارے احکام، مثال کے طور پر زنا کی حد ان کی کتاب کے اندر موجود تھی، لیکن انہوں نے اس کو نافذ نہیں کیا بلکہ اس کی سزا ہی بدل دی تھی اور اس کو چھپاتے تھے، تو اس طرح سے جرم کرتے تھے۔ لیکن اگر سے یہود و نصارہ کو یہاں ٹارگٹ کیا گیا ہے، مگر یہ حکم عام ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 264 اور ترمذی کی حدیث نمبر 2649 میں فرمایا من سئل عن علم فكتمه الزم يوم القیامت بالجام من نار، جس سے کسی علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ چھپائے، وہ نہ بتائے، تو قیامت کے دن سے آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ یہ بہت سخت جرم، جس طرح سے دین کا علم پہنچانے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے اور دیگر مخلوق استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب یہ چھپاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرتے ہیں، اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، اپنی دنیا بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسری مخلوقات ان کے لیے بددعائیں کرتی ہیں کہ اللہ ان پر لعنت کرے، یعنی اللہ ان کو اپنی رحمت سے دور کرے، جیسا کہ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ساری مخلوق، امام مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ساری مخلوق ہے، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر بھی جب کوئی طوفان آتا ہے، کوئی بیماری پھیلتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو سمندر کی مچھلیاں بھی کہتی ہیں دیکھو انسان کی برائی کی وجہ سے آج ہمیں تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو برائیاں پھیلا رہے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، تو مچھلیاں بھی لعنت کرتی ہیں۔ ایسے امام العالیہ اور روی بن انس امام قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک یلعنہم اللاعنون سے مراد فرشتے ہیں اور مومنین ہیں، یعنی سارے فرشتے اور مومنین ان پر لعنت کرتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیتوں کو چھپانے کا کام کرتے ہیں۔ اور اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے علم کو چھپانا، صحابہ کرام اس سے کتنا ڈرتے تھے، اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی، سورہ بقرہ کی یہ آیت ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدی، کہتے ہیں کہ یہ آیت اگر نہ ہوتی تو میں لوگوں سے کوئی حدیث بیان نہیں کرتا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھپانے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسی باتیں بتاتے تھے جو ہر کسی کے جاننے کی نہیں ہوتی، تو صحابہ کرام چھپانے کے ڈر سے آخری عمر میں اسے بھی بیان کر کے جاتے تھے۔ جیسے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ معاذ، 3 بار آپ نے انہیں پکارا اور کہا کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس پر جہنم کو حرام کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں یہ خبر تمام لوگوں کو دے دوں، جاؤں سب کو سبھی سنا دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مت سناؤ، ورنہ لوگ اسی کو بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل نہیں کریں گے، تو لوگوں کو عمل کرنے دو۔ تو انہوں نے اس وقت تو نہیں بتائی، لیکن بعد میں انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں اس جرم کا میں شکار نہ ہو جاؤں اور میں اللہ کی لعنت کا مستحق نہ ہو جاؤں کہ میں ایک علم چھپا کے دنیا سے جا رہا ہوں، انہوں نے اپنے موت کے وقت اس کو بتا دیا۔ تو یہ احتیاط کرتے تھے صحابہ کرام، لیکن آج دیکھیں اس امت کے اندر بہت سارے لوگ دین کا علم چھپاتے ہیں کہ عوام کے ڈر سے، عوام کو خوش کرنے کے لیے اپنی امیج جو بنی ہوئی اسے وہ خراب نہ ہو، اس لیے جب بہت سارے لوگ
خود اس سے نکل کر کے آتے ہیں، اپنی روزات سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے علماء کے پاس جاتے اور اس طرح سے پوچھتے تھے، تو کہتے ہیں حق تو وہی ہے جو ان کے پاس، جو حدیثوں سے ثابت ہے. تو کہتے ہیں پھر آپ لوگ بیان کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں، اتنی بڑی عوام کو ہم کیا جواب دیں گے کہ اب تک ہم نے کیوں چھپا کے رکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو روک لیتی. بہت سارے لوگ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں کرتے ہیں، لیکن اکیلے میں تنہائی میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی درست نہیں. لوگ سامنے جس طرح سے آپ نے چھپا کر ضرور کیا ہے، آپ لوگوں سامنے بیان کریں. جیسے کہ اللہ نے ابھی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان پر اللہ کے تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہوتی ہے. الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان لوگ اللہ کی لعنت سے بچ جاتے ہیں. کون لوگ؟ الا الذین تابوا، جو توبہ کر لیتے ہیں، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وہ بینوا، اور لوگوں سامنے بیان کر دیتے ہیں. مرنے سے پہلے لوگوں سامنے بیان کر دے کہ دیکھو فلاں فلاں حدیثیں میں نے چھپائی تھی، فلاں فلاں حدیثیں، فلاں فلاں مسئلہ حدیث سے ثابت تھا مگر میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا، فلاں کتاب میں نے جو لکھا ہے وہ غلط تھی. اب مرنے سے پہلے اگر توبہ کر کے بیان کر کے جاتے ہیں تب وہ اللہ کی لعنت سے بچ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بچ سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. یہی وہ لوگ ہیں کہ اگر ایسا کرتے ہیں، یعنی توبہ کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، لوگ سامنے بیان کر دیتے ہیں جو کچھ چھپایا تھا انہوں نے، تو ایسے لوگ ہیں کہ میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس کا حل بھی بتلا دیا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو بھی قرآن سنت کا علم ہو ہمیں چھپانا نہیں چاہیے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کا دین جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب تک پہنچایا. اور آپ نے اللہ رب العالمین فرمایا تھا کہ اے نبی، جو کچھ آپ کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا جاتا ہے اسے پہنچائیے. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کہ اے رسول، جو کچھ ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں آپ اسے لوگوں تک پہنچائیے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو نہ چھپائیں. کیوں؟ امام عبداللہ بن ناصر صحابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چھپانے والا، حق کو چھپانے والا بندوں کو دھوکہ دیتا ہے. اللہ رب العالمین کا مجرم ہوتا ہے کہ اللہ نے تو بیان کر دیا کتاب میں، لیکن یہ دین کا عالم تھا، اس کا حق تھا کہ بتاتا، لیکن اس نے چھپا لیا. تو ایک تو اللہ رب العالمین کے حق میں اس نے جرم کیا ہے، اور دوسرا اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کے لیے جن کا علم حاصل کیا تھا تو بندوں کو اس نے دھوکہ دیا ہے. تو اس طرح سے ڈبل جرم کیا ہے. اور جس طرح بیان کرنے والے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس طرح چھپانے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اس لیے توبہ کی صورت یہی ہے کہ خود کی بھی اصلاح کرے اور لوگوں کو بھی بیان کر دے. اس طرح سے دیگر مفسرین نے یہ باتیں کہی. تو دین کے علم کو چھپانا یہ لعنتی کام ہے، لہذا ہمیں نہیں چھپانا چاہیے. لوگوں کے سے اللہ کے دین کو پہنچانا چاہیے، بتانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اللہ کے دین کے علم کو کما کو پہنچانے کی توفیق فرمائے اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرنے کی توفیق فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر جرم سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.